بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آصف وائس ٹی وی کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قیامت کا دن کب آئے گا اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی انسان کو معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی چند نشانیاں بیان کی ہیں، جن کو مد نظر رکھ کر اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے اور وہ دن دور نہیں جب سور پھونکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آس پاس دیکھیں تو ہماری نافرمانیاں اس حد تک پہنچ چکی ہیں جس سے قیامت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو دور حاضر میں پوری ہو چکی ہیں۔ اگر آپ بھی ان نشانیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے التماس کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ہم آج آپ کو قیامت کی وہ نشانیاں بتائیں گے جس میں دجال، قیامت کا ظہور ہونا اور بہت سی ایسی چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گی جس سے قیامت کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ بھی اس آصف وائس ٹی وی یوٹیوب چینل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو دبا دیں اور ساتھ والے گھنٹی کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اہم ٹاپک کی جانب۔ خواتین و حضرات، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرب قیامت لوگ قرآن پاک کو موسیقی کی طرز پر تلاوت کریں گے، اور آج اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ایسا ہی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ اسلام پر عمل کرنے پر تعجب کریں گے اور اسے نیا سمجھیں گے، اور اسی طرح ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے برتر ہوگا۔ اور اگر آج ہم اس بات پر غور کریں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ماضی ہمارے حال سے بہتر تھا اور ہمارا گزرا ہوا وقت ہمارے آج کے وقت سے بہتر تھا، اور آنے والا وقت ہمارے لیے پریشانیاں اور مصیبتیں لاتا چلا جا رہا ہے۔ دراصل یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اور گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ کہنا مشکل ہو جائے گا، اور نہ ہی کوئی اس کو گناہ سمجھے گا۔ آج کے دور میں ہم بہت سے ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں جو ہماری نظر میں گناہ ہوتے ہی نہیں، اور نہ ہی ہم گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے، مسلمان مالدار تو ہوں گے لیکن دیانتدار نہیں ہوں گے۔ اور اب اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ بہت سے ایسے مسلمان بھی دکھائی دیتے ہیں جو بہت مالدار تو ہوں گے لیکن ان کا پیسہ حلال طریقے سے کمایا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ حرام طریقے سے پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی اور مسلمان کو قتل کرے گا، یہاں تک کہ قتل ہونے والے کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا، اور نہ ہی قاتل کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا۔ لوگ معمولی سی بات پر ایک دوسرے کی جان لے لیں گے، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ مالدار لوگ بخیل ہوں گے اور جہالت عام ہوگی۔ لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے لیکن دینی تعلیم سے غافل ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید تو موجود ہے لیکن ہم اس کو کھول کر نہیں پڑھتے، بلکہ ہم اسے دیکھتے بھی نہیں۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہوں گے لیکن زکوٰۃ کی طلب رکھتے ہوں گے۔ عورتیں بے حیا اور بے پردہ ہوں گی اور لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، یعنی کپڑے اتنے باریک اور اتنے پتلے ہوں گے کہ ان کا جسم نظر آئے گا۔ ناچ گانا اور فحاشی عام ہوگی، اور بے قیامت برکت ختم ہو جائے گی۔ سال مہینے جیسا اور ہفتہ دن جیسا ہوگا، یعنی وقت سے بھی برکت ختم ہو جائے گی، اور سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے اور مہینے دنوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اور یہ نشانی بھی آج پوری ہو چکی ہے۔ عرب کی سرزمین پر فراغی آ جائے گی اور مدینہ منورہ کی آبادی میں اضافہ ہو جائے گا۔ لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی احادیث بیان کریں گے۔ علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اکرام اٹھا لیے جائیں گے۔ لوگ جاہلوں کو اپنا امام و پیشوا بنا لیں گے اور بہت گمراہ ہوں گے، اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ زنا، شراب خوری اور بدکاری اور بے حیائی کی زیادتی ہوگی۔ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ کچھ لوگ اٹھیں گے اور ختم نبوت کا اعلان کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ زمین اپنے دفینے اگل دے گی۔ دین پر قائم رہنا دشوار ہوگا، جیسے مٹی میں انگارہ لینا۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یعنی بہت جلد گزر جائے گا۔
زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں ہوگا اور وہ اس کو تاوان سمجھیں گے۔ علم دین پڑھیں گے مگر دین کی خاطر نہیں بلکہ دنیا کے لیے۔ عورتیں مردانہ وضو اختیار کریں گی اور مردانہ وضو پسند کرنے لگیں گی۔ گانا بجانے کی کثرت ہوگی، حیا اور شرم جاتی رہے گی۔ بر وقت ملاقات سلام کی بجائے لوگ گالم گلوچ سے پیش آئیں گے۔ مسجد کے اندر شور و غل اور دنیاوی باتیں ہوں گی۔ نماز کی شرائط و ارکان کا لحاظ کیے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے، یہاں تک کہ 50 میں سے ایک نماز بھی قبول نہ ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہ تھی کچھ علامات صغریٰ جو آپ کو بتائی گئیں۔ اب آپ کو علامات کبریٰ بھی بتا دیتے ہیں، جن میں دجال کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا خروج، دھوئیں کا پیدا ہونا، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات وغیرہ، یہ سب علامات کبریٰ میں شامل ہیں۔ علامات کبریٰ مسلمانوں کی بنیادی عقائد میں سے ایک انتہائی اہم عقیدہ ہے، اور اس بات پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے محفوظ رکھا ہے، اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تاہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بخشش کا موقع دیتے ہوئے کچھ نشانیاں بتائیں، جن کے بارے میں حدیث شریف میں بتایا گیا کہ جب یہ واقعہ رونما ہو جائے گا تو سمجھ لینا کہ قیامت نزدیک آ چکی ہے۔ اس حدیث میں قیامت کی 6 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی میرا انتقال ہے۔ قیامت کی دوسری نشانی فلسطین میں واقع بیت المقدس کی فتح ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان جانوروں کی موت مرنے لگیں گے اور گردن توڑ بخار جیسی بیماریاں عام ہو جائیں گی۔ آثار قیامت میں سے چوتھا یہ ہے کہ مال کا پھیلاؤ بے پناہ پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو تب بھی وہ ناراض ہی رہے گا۔ پانچویں نشانی یہ بتائی گئی کہ قیامت سے پہلے ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گا اور کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ چھٹی اور آخری نشانی یہ ہے کہ تمہارے یعنی مسلمانوں اور بنو اسفر کے درمیان صلح ہوگی، اور پھر وہ بے وفائی کر جائیں گے اور اسی جھنڈے کو لے کر مسلمانوں پر چڑھ جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں کو ذہن میں رکھیے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آثار قیامت میں ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ہے، اور جس دن یہ نشانی پوری ہو جائے گی اس دن اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے رہنا چاہیے اور اس کو دعا کا حصہ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان بالخیر پر کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق قرب قیامت لوگ بھیڑیے کی مانند ہوں گے اور حکمران درندوں کی مانند، اور درمیانے طبقے کے لوگ اپنی زندگی میں مست ہوں گے، فقیر اور نادر مردوں کی مانند ہوں گے۔ سچائی دب جائے گی اور جھوٹ عام ہو جائے گا، محبت برائے نام ہوگی، دلوں میں نفرتیں اور رنجشیں ہوں گی، آفت و پاک دامنی نرالی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر لوگ کرتب دکھائیں گے اور مساجد میں لوگ کہکا لگائیں گے۔ یاد رکھو اس دور کے لوگوں کے ضمیر مردہ ہو جائیں گے، ان کے نزدیک دولت اور خواہشات کی قدر ہوگی، ہر چیز کو دولت کے ترازو میں تولا جائے گا، رشتوں کی قدر ختم ہو جائے گی۔ ایسے میں انسانیت کی روحانی زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے زمانہ کے بعد قیامت کو صرف 40 سال رہ جائیں گے۔ ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بلغوں کے نیچے سے نکلے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی، یہاں تک کہ کوئی اہل ایمان خیر نہ ہوگا اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ کفار حبشہ کا غلبہ ہوگا اور ان کی سلطنت ہوگی، خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا، خدا ترسی اور شرم و حیا اٹھ جائے گی، حکام کا ظلم اور ریا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی، عام بت پرستی، قحط اور وبا کا ظہور ہوگا۔ اس وقت ملک شام میں کچھ ارزانی دامن ہوگا، دیگر ممالک کے لوگ اہل و عیال سمیت شام کو روانہ ہوں گے۔ اسی آسنا میں ایک بہت بڑی آگ جنوب سے نمودار ہوگی اور ان کا تعاقب کرے گی، یہاں تک کہ وہ لوگ شام میں پہنچ جائیں گے، پھر وہ آگ ان پر غالب آئے گی۔ یہ 40 سال کا زمانہ ایسے گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 سال سے کم عمر کوئی نہ ہوگا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی موجود نہ ہوگا۔ دفعتاً جمعہ کے روز یوم عاشورہ بھی ہوگا
اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا اور کافروں پر قیامت قائم ہوگی۔ پیارے ناظرین، یہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کورونا جیسی وبا کو اور دوسری بیماریوں کو دور رکھے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں پیار و محبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز کا عادی بنائے۔ اور دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس آصف وائس ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسلامی ٹاپک پر ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور اسلام سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔